یہ ہے مقام حدیبیہ۔ اس مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی میعاد 10 سال تک تھی۔ اب مکہ اور مدینہ کے درمیان رہنے والے قبائل کے لیے بھی 2 ہی آپشن تھے، یا تو وہ مکہ والوں کے ساتھ مل کر قریش مکہ کے حلیف بن جاتے یا پھر مدینہ والوں کے ساتھ مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بن جاتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تاہم اس صلح نامہ کو ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ماہ شعبان سن 8 ہجری میں مکہ کے اندر ایک عجیب حادثہ رونما ہوا کچھ یوں کہ قریش مکہ کے حلیف بنو بکر نے رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور اس شب خون میں قبیلہ خزاع کے 20 یا 30 آدمی مار دیے۔ دوسری طرف کفار مکہ کی اس عہد شکنی کی خبر جب رسول خدا کو ملی تو آپ 10,000 سپاہیوں کے ساتھ کفار مکہ کی اس عہد شکنی کا جواب دینے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ میں ہوں ضیاء الرحمان اور سنو سمجھو کی سیریز بیٹل آف اسلام کی اس قسط میں آج ہم یہی دلچسپ سٹوری سنائیں گے۔ دوستو 11 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف کفار مکہ کو ابھی تک مسلمانوں کے ارادے کی کوئی اطلاع نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں نے اور نہ ہی ان کے حلیف قبائل نے ان کو کوئی اطلاع دی تھی۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو کر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ کی جانب گامزن تھے۔ راستے میں پہنچ کر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے آپ کو راستے میں ملے۔ چنانچہ اب حضور نے حضرت عباس کے اہل و عیال کو مدینہ کی طرف بھجوا دیا اور حضرت عباس کو اپنے ہمراہ لیا، اور پھر اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے بالکل قریب وادی تک پہنچ گیا تھا۔ تاہم ابھی تک کفار مکہ اس سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مسلمان ان کو اس عہد شکنی کی کیا سزا دینے والے ہیں اور مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوگا۔ اب شام کے وقت اسی وادی میں اسلامی فوج خیمہ زن ہوئی۔ رات ہونے پر چرواہوں کے ذریعے مکہ میں خبر پہنچی کہ ہمارے بالکل قریب ایک عظیم فوج خیمہ زن ہے۔ یہ خبر سن کر ابو سفیان تفتیش کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی اور حکیم بن خزام بھی ابو سفیان کے ساتھ تھے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو ایک دستہ فوج دے کر لشکر گاہ کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا تاکہ دشمن شب خون نہ مار سکے۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اپنی قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی فوج مکہ پر حملہ آور ہوگی تو قریش اور اہل مکہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ مکہ والے کسی طرح مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت عباس رات کے وقت حضور کے خچر پر سوار ہو کر اسلامی لشکر گاہ سے نکلے اور مکہ کی جانب چلے۔ اسلامی لشکر گاہ میں حضور کے حکم کے موافق ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ اب ابو سفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہی باتیں کر رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی، اور وہ اسی خیال سے نکلے تھے کہ مکہ کا کوئی بااثر آدمی ملے تو اس کو خطرے سے آگاہ کر کے ترغیب دوں کہ اب مسلمان ہو جانا ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ چنانچہ اب حضرت عباس نے ابو سفیان کو آواز دی اور کہا کہ یہ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے اور صبح مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ یہ سن کر ابو سفیان کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً حضرت عباس کے قریب آ کر کہا کہ پھر اب کیا ہم تدبیر کریں؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا
کہ تم میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لیے چلتا ہوں، وہیں تم کو امان مل سکے گی۔ چنانچہ ابو سفیان بلا تأمل خچر پر سوار ہو گیا اور حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ حضور نے ابو سفیان کو 1 رات کی مہلت دی اور ساتھ حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو تم ہی اپنے خیمے میں رکھو۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا اور صبح کو ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تاہم حضرت عباس ایک مرتبہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابو سفیان ایک جاپسند آدمی ہے، آپ اس کو کوئی خاص عزت بخشیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ اسی طرح جو شخص اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے رکھے گا اسے بھی امان دی جائے گی، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے ہوئے راستے میں ملے گا اس سے بھی کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ عزت افزائی دیکھ کر حضرت ابو سفیان بہت خوش ہوئے۔ اب اسی وقت اسلامی لشکر مسلح ہو کر مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابو سفیان نے وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ دیکھا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہو کر منادی کرا دی کہ جو شخص خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ اب حضور کو مکہ سے اپنا بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنا یاد آتا تھا، اور پھر شاہانہ عظمت اور لشکر عظیم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتا دیکھتے تو بار بار شکر باری تعالیٰ بجا لاتے۔ حضور مکہ میں بلا مزاحمت، شوکت اور عظمت کے ساتھ داخل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا، وہاں جس قدر بت تھے سب باہر پھینکوا دیے، اور پھر حضور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں نماز چاشت ادا کی، اور پھر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور نے ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی وہاں گردنیں جھکائے خوف اور شرمساری کے عالم میں حضور کے سامنے مجرمانہ انداز میں کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندی کی مدد کی اور سارے گروہوں کو شکست دی۔ کسی شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے۔ کسی سرسبز درخت کا کاٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر دیا ہے، مگر مجاورات کعبہ اور حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش، تم کو اللہ نے جاہلیت کے تکبر اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ کل آدمی آدم علیہ السلام سے ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تو اس سوالیہ فکرے کو سن کر قریش یعنی اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بزرگ اور بھائی ہیں اور ہمارے بزرگ اور بھائی کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ حضور نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور تم سب آزاد ہو۔ اس خطبے سے فارغ ہو کر حضور کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بیعت لینے لگے۔ مردوں کی بیعت سے فراغت پا کر آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو عورتوں سے بیعت لینے پر مأمور فرمایا اور خود بنفس نفیس ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اب خانہ کعبہ کے بتوں کا ٹوٹنا گویا تمام ملک عرب کے بتوں کا ٹوٹنا تھا، اور قریش مکہ کا اسلام میں داخل ہو جانا اور اسلام کی اطاعت اختیار کرنا گویا تمام ملک عرب کا مطیع ہو جانا تھا،
کیونکہ تمام قبائل کی آنکھیں قریش مکہ پر ہی لگی ہوئی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قریش مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بہت سے اپنے کفر اور بت پرستی پر قائم رہے۔ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش مطلق نہیں کی گئی، بلکہ مدعا صرف امن و امان قائم کرنا اور فساد اور بدامنی کو دور کرنا تھا۔ چنانچہ اب وہ خدشہ باقی نہ رہا تھا اور لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوئی۔ اس مذہبی آزادی کے نتیجے میں بت پرستوں کو اسلام کا مطالعہ کرنے اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، لہٰذا وہ یک بعد دیگرے بخوشی اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔